ملت کے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار نے وقف سنشودھن بل 2024 پیش کیا، جس کو پاس نہ ہونے کی صورت میں JPC کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ملت، قوم اور دیش کی بقا اور فلاح اور بہبودی کی خاطر اس کو پاس کرانے میں بھارت سرکار کی مدد کریں، چونکہ ہم جانتے ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے کہ ہندوستان میں وقف زمینوں پر کچھ لوگوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، اور میرا اپنا ماننا ہے کہ جو لوگ اس وقف بل کے خلاف اپنے کاغذی سنگٹھنوں کے ذریعے دکانیں کھول کر آپ لوگوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو وقف زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے ان زمینوں کو، چونکہ وہ ملک اور ملت کی وراثت ہیں، سرمایہ ہیں، ان کو مکت کرانے کے لیے ان کا پرزور مقابلہ کریں۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم ان ملی سنگٹھن، جو کاغذی سنگٹھن ہیں، جو ملت کو گمراہ کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سڑکوں پر آ کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی پرزور مذمت کرنی ہے اور ان کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ملت کے نام پر کچھ کاغذی سنگٹھن بنائے ہوئے ہیں، جن کو وقت بوقت یہ لوگ استعمال کر اپنی سیاسی روٹی سیکنے کا کام کرتے ہیں۔ بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ سیاسی روٹیاں نہیں بلکہ سیاسی پراٹھے تلنے کا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی ملی سنگٹھن اور ان سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 3 طلاق کے مسئلے پر قوم اور ملت کو ورغلایا تھا اور اس کو شریعت کا حصہ بتا کر غلط پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق جیسی ایک غلط پرتھا کو انہوں نے شریعت کا حصہ بتا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، جانکاری حاصل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے 57 اسلامک ملکوں میں 3 طلاق جیسی غلط پرتھا لاگو نہیں تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سعودی عربیہ جیسے مسلم کنٹری یا پھر یمن، قطر، عمان، سیریا، جارڈن، ٹرکی، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی 3 طلاق پر پابندیاں تھیں، مگر افسوس کہ ہمارے ہندوستان کے یہ سیاسی روٹیاں سینکنے والے کاغذی ملی سنگٹھن اس 3 طلاق جیسی گھناؤنی حرکت کو رائج کیے ہوئے تھے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آزاد بھارت کے اتہاس کے 75 سالوں میں کانگریس اور ان کے الائنس پارٹیاں ہی تقریباً 60 سال حکومت میں رہی ہیں، اور میرا اپنا ماننا ہے کہ انہی سرکاروں کے دور میں وقف زمینوں پر ناجائز قبضے کیے گئے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان وقف زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والے اور ناجائز قبضے کرانے والے یہی کاغذی ملی تنظیموں کے سربراہ ہیں جنہوں نے آج قوم اور ملت کو گمراہ کرنے کی تحریک چھیڑی ہوئی ہے۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس موقع پر گھروں سے باہر نکلیں، سڑکوں پر آئیں اور ایک ایسا آندولن چلائیں کہ ان کاغذی تنظیموں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ دوستو، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس وقف سنشودھن بل 2024 کو پاس کرانے کے لیے ایک تحریک چلائیں، جدوجہد کریں، تاکہ بھارت سرکار اس وقف بل کو قانون کی شکل دے سکے اور ہندوستان کی تمام وقف زمینوں کی حفاظت کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر سکے، تاکہ ہندوستان کی قوم اور ملت کو فائدہ پہنچ سکے اور ان زمینوں کو جائز کاز کی خاطر استعمال کیا جا سکے اور ان ملی کاغذی تنظیموں کے چنگل سے ان زمینوں کو باہر نکالا جا سکے۔